عورت کو اگر وقت، اعتماد، محبت اور خاص طور پر عزت سے نوازا جائے تو عورت جان تو دے سکتی ہے مگر بے وفائی کبھی نہیں کر سکتی۔ میں اپنا ہر غم اللہ کریم کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا مداوا صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت زیادہ پیار ہے جسے مکافات عمل کہا جاتا ہے۔ یہ سن کر سکون سا آ جاتا ہے کہ جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے سے تو یہ کہیں بہتر ہے کہ سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے، کیونکہ رشتہ تو پھر بھی جڑ جائے گا لیکن بھروسہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ کبھی نہیں جڑتا۔ دوسروں کو عزت وہی دے سکتا ہے جو خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کو وہی کچھ دے سکتا ہے جو اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم صرف سامنے نظر آنے والی دنیا سے محبت کرتے ہو اور نظر نہ آنے والی آخرت کو بھول جاتے ہو۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو دوسروں کے عیب تلاش کرتا پھرے اور لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کی برائیاں کرتا پھرے۔ جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر ملاقات کی تڑپ نماز فجر سے شروع ہوتی ہے اور نماز تہجد پر جا کر بھی ختم نہیں ہو پاتی۔ اگر دل سے اور یقین سے اللہ کے حضور توبہ کی جائے تو آپ کی آنکھ سے ٹپکنے والا صرف ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھا پاتی کہ جس کی پیاس تلاوت قرآن سے بجھائی جاتی ہو۔ اللہ کریم سے اس کے صرف وہی بندے ڈرتے ہیں کہ جن کو اللہ کی عظمت کا علم عطا ہوا ہے۔ اللہ کریم اذیت دینے کے لیے ہمیں آزمائش سے نہیں گزارتا بلکہ ہمیں سکھانے کے لیے بعض اوقات یہ ضروری ہو جاتا ہے، اور جب ہم سیکھ جاتے ہیں تو اذیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ صرف انسانوں سے اگر حوصلہ افزائی کی توقع رکھو گے تو مایوسی ہی تمہارا مقدر بنے گی، اور اگر تم اللہ تعالیٰ سے اپنی محنت کا صلہ مانگو گے تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ جب نہ کوئی اچھا لگتا ہے اور نہ ہی کوئی برا لگتا ہے، نہ صحیح لگتا ہے اور نہ ہی غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے۔ پھر نفرت، محبت، کوئی جذبہ باقی نہیں رہتا۔ ہدایت اور اللہ کریم کی محبت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی۔ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ رب کے فیصلے کمال ہیں اور ان فیصلوں کو زوال نہیں۔ اگر اللہ کی عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ تمام تعریفیں اسی ذات پاک کے لیے ہیں، وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور وہ جسے جوڑ دے اسے سب توڑنے والے مل کر بھی نہیں توڑ سکتے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا جھلی نما چھلکا سا ہوتا ہے،
جسے کتمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ انسان تو اس کا بھی مالک نہیں ہے، تو پھر اکڑ کیسی؟ محبت جب جوانی میں اللہ کے نام کا ذکر کرتی ہے تو فرش آسمانی پر تہلکہ مچ جاتا ہے۔ جو شخص پابندی کے ساتھ استغفار کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ تم جنت کی تمنا نہ کرو، بلکہ زندگی میں ایسے کام کرو کہ جنت خود تمہاری تمنا کرے۔ جو شخص اپنا راز چھپانا جانتا ہے وہ اپنا اختیار خود اپنے ہی ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو غیب سے ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا بن جاتا ہے۔ لوگوں سے ناحق ڈرنا چھوڑ دو کہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں دیتے۔ اسلام کی تعلیمات عورت کو قید نہیں کرتی بلکہ ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ رکھتی ہیں۔ جس دن تم نے قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھ لیا اس دن نہ تمہارا کوئی مسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنا بے حد ضروری ہے، چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کو دعوت دیتے ہیں۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے پر دروازہ بالآخر کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ کریم جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر مکمل بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بھی میری ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے اگر تو اسی پر راضی رہے گا تو سب سے زیادہ مالدار تو ہی ہوگا۔ اپنے نیک ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گے۔ قبولیت کی پہلی شرط یقین کامل ہے۔ انسان کا مقدر اتنی بار ہی بدلتا ہے کہ جتنی بار بندہ اپنے اللہ کریم سے رجوع کرتا ہے۔ تمہاری نیت جتنی بھی اچھی ہو لیکن دنیا تمہارے دکھاوے سے تمہیں پہچانتی ہے، اور دکھاوا جتنا بھی اچھا ہو اللہ کریم تمہیں تمہاری نیت سے ہی پہچانتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا اصل رنگ و روپ دکھاتا ہے اور ہم حقیقت سے بار بار روگردانی کرتے ہیں۔